أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جٹیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100,000 گج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے تجھے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 5 شعبان المحسن کو امام علی کام امام اشم کام امام 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 کرشن کام نواسے رسول سبت رسول رائے خانت رسول
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے نواز رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر لگانے کی نیت سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام ہے۔ آپ نے جو ان کی بارگاہ میں منقبت لکھی ہے وہ کچھ یوں عرض کرتے ہیں: یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، آصبت مصطفیٰ فریاد ہے، آصبت مصطفیٰ فریاد ہے، ہاں ابن مرتضیٰ فریاد ہے، ہاں ابن مرتضیٰ فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے، صبت مصطفیٰ فریاد ہے، اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے، میری حاجت کے طیبہ میں مروں ہے، میری حاجت میں طیبہ میں مروں، اے میرے حاجت روا فریاد ہے، میرے حاجت روا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، کاش ہو جاؤں مدینے میں شہید، کاش ہو جاؤں مدینے میں شہید، آپ فرماتے دعا فریاد ہے، آپ فرماتے دعا فریاد ہے، کربلا کی حاضری ہو اب نصیب، کربلا کی حاضری بھی ہو نصیب، بخت خوابیدہ جگہ فریاد ہے،
سید و سردار ماں فریاد ہے، سید و سردار ماں فریاد ہے، سید و سردار ماں فریاد ہے، پار اتار اے راکب دوش نبی، پار اتار اے راکب دوش نبی، بحر غم سے نا خدا فریاد ہے، یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کی عطار سے فریاد ہے، آپ کے عطار کا فریاد ہے، حال ہے بے حال شاہ کربلا، آپ کے عطار کا فریاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا ابدا بالجلال والاکرام بیاد الخیر وعلی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے محترم صاحب، آج 11 فروری 11 مارچ ایک جمعہ کا دن ہے اور بہت مبارک گھڑیاں ہیں۔ آج 7 تاریخ ہو گئی کہ 8 تاریخ ہو گئی، 7 ہے، ایک کرے 7 کنفیوژن ہفتے کی ایک کم، اچھا ہفتے کی کم تھی تو اس کے مطابق 7 چلے، یہ 7 ہے یا 8 ہے، ہم ان کو بھی نہیں، یہ 7 ہے یا 8 ہے، 7 کی تو 7 شعبان 5 شعبان الموسم کو حضرت امام اعظم کام، امام اشم کام، امام تشنا کام، امام حمام، ست رسول، نواس رسول، ریحانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اور 4 سن ہجری کو آپ کی دنیا میں تشریف آوری۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کی فضیلت میں ہے، صاحب مقبل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ درود شریف پڑھے گا اس کے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جو یہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا، جو یہ درود پاک پڑھتا ہوگا، اس کے مال میں خیر و برکت ہوگی۔ کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں یار برکت نہیں ہے، برکت ہوگی، پڑھو تو یہ پڑھو، گھر بار میں برکت نہیں، درود پاک پڑھو۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو ضرور پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور
ایک لکھنے والا کیا لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ایک ٹھہرے وہ ہے کہ کیا سے جو بتا کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، ہے صحابہ کا طریقہ الصلاۃ والسلام، ہے صحابہ کا طریقہ الصلاۃ والسلام، یہ درود تو ہے وظیفہ تیرے جد پاک کا، یہ درود تو ہے وظیفہ تیرے جد پاک کا، ہے مشکل میں وظیفہ، ہے مشکل میں وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے مشکل میں وظیفہ الصلاۃ والسلام، او اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر، اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ فیضان کن کا؟ امام حسین کا، فیضان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اہل بیت اطہار کے بارے میں کچھ نظرانہ پیش کرتے ہیں، اس نیت سے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی اولاد ہیں، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ ان کے نواسے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاکی کو دور کرنے کا فرما رہا ہے۔ یہ سنتے ہیں کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، شاید کے نیچے اوپر ہی زیر ڈال دیتے نا، یطہرکم تطہیرا، ترجمہ کنز ایمان شریف سورۃ الاحزاب ہے آیت نمبر 33۔ اے نبی کے گھر والے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھا ہے، اہل بیت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور ان میں سب سے بہتر قول یہی کہا گیا ہے کہ اہل بیت سے مراد سرکار عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہی میں سے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم انہی میں سے ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انہی میں سے ہیں۔ ایک دن صبح نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ کے جسم اقدس پر اونٹ کے کچابوں جیسی دھاریوں والی ایک اونی چادر تھی۔ تو حسن مجتبیٰ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے انہیں چادر میں کر دیا۔ پھر سبت رسول ریحانت رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہیں بھی چادر کے اندر داخل فرما دیا۔ پھر فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، انہیں بھی آپ نے چادر کے اندر کر دیا۔ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لائے،
انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر دیا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ذکر ہو آج اہل بیت طہار کا، نبی کی آل کا ذکر ہو، کیسے خاموش ہیں؟ آپ نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور ایک جگہ پہ لکھتے کیا بات رہا، کیا بات رہا، یہ جو فضان کا جملہ ہے کیا تعریف کی کی شان ہے، کہتے نا ایسا کہتے کیا ایک بات ہے یار، کوئی حدیث مبارکہ سنی ہو مزہ آ جائے نا، پڑھنا ہے تو ساری حدیثیں پڑھنے والی ہیں، مزہ لینے والی ہیں، کوئی حدیث پاک جن کو چھو جانا ہے یار کمال ہو گئی یار، کیا بات ہے یار، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے اوپر قربانی، کیا شان یار اللہ کی ہے، تو اعلیٰ دیتے کیا بات رکھا اس چمنستان کر ظاہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو، سبحان اللہ، پیارے محترم حسین بھائی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں حضور علیہ السلام کی ازواج شامل ہیں، ہاں ازواج مطہرات شامل ہیں، بعضوں نے تو صحابہ کرام نے رضوان کو بھی اہل بیت میں فرمایا ہے، بعض ایسے بھی فرماتے ہیں، لیکن بعض اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم شریف حضرت زید بن اکرم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں اہل بیت سے مراد وہی ہیں جن پر آپ کے پاس صدقہ لینا حرام ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم نے اپنی دائیں طرف فاطمہ کو بائیں طرف علی کو بٹھایا اور اپنے سامنے حسن حسین کو بٹھا کر پھر فرمایا اے اہل بیت، اللہ صرف یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ساری شہزادیاں بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن لاڈلا کام ہوتا ہے، لاڈلا ایک لاڈلا کام ہوتا ہے، لاڈلی ہیں۔ آپ کی شہزادیاں 4 ہیں، قرآن ثابت ہے اس بات پر، قرآن پاک ناطق ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ جب فرمایا نا کل ابناءکم کیا ہے، ہاں یہ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، بیویوں کے بارے میں بھی ہے، اولاد کے بارے میں، بیٹیاں کہا ہے اس میں، بیٹی کہا، بنات کہا ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹیوں کے بارے میں، اور بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک سے زیادہ ہو تو بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، بیٹیوں کی شان تو اللہ نے بڑی بڑھائی ہے۔ نبی کی آج میں جو شہزادیاں ہیں ان کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں نا، کائنات میں تو ان کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ بیٹی دے دے اس کے گھر میں رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر، ابھی مفتی صاحب کی بات سننا بڑا مجھے مزہ آیا، میں نے ان سے بھائی سے ذکر کیا، مجھے بڑا لطف آیا بات، اگر بیٹی عیب ہوتی نا نبی کو نہ دیتا، کیونکہ ہر نبی ہر عیب سے پاک ہے، نبی ہر عیب سے، اور اچھا اولاد نہ ہونا عیب ہوتا نا تو کئی انبیاء کرام ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہے، کوئی کتنی انبیاء کرام ایسے گزرے جن کی اولاد نہیں ہے، تو اگر عیب ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو عیب نہیں دیتا کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ پلے گرا باندھ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ بیٹا دیا ہے تو بیٹیاں نہیں ہیں، جو بیٹیاں دے دی ہیں یار یہ کیا ہو گیا یار، یہ مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ ابھی جو واقعہ جو گزرا ہے پر
ایسے واقعہ تو پتہ نہیں، ایک تو آ گیا نظروں کے سامنے، نہ جانے کتنے واقعہ گزرتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و سلامت رکھے، ان کی حفاظت فرمائے. بیٹیاں جو ہے نا، بیٹیاں کی رحمت ہیں، ہاں رحمت ہے بیٹیاں. میں نے بلکہ کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا دیکھتے تھے نا صحابہ کرام، فرماتے یہاں یا تو وہاں پر قدو شریف پکا ہے، یہاں وہاں پہ بیٹی کی ولادت ہوئی تو وہاں پہ رحمت کا نزول ہوتا. سبحان اللہ. ہاں جہاں قدو شریف پکا، حضور علیہ السلام کو بہت مرغوب ہے نا، بہت پسندیدہ ہے یہ. بارہ پیارے رحمت بھائی. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بات ہے. آپ کی ولادت بھی جو ہے نا وہ بھی کرامت ہے، وہ بھی کرامت. 6 ماہ کا حمل تھا آپ جب دنیا میں تشریف لائے. دو کائنات میں 2 حمل ایسے گزرے ہیں، ایسے 2 بچے گزرے جن کو 6 ماہ کا حمل دیا تھا تبارک تعالیٰ وہ زندہ ہے. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ 2 ہستیاں ہیں. اللہ اکبر. راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، جدبنند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنقام، امام حسین، سبت رسول، نواس رسول، رائحانت رسول، سید الشہداء. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان کو 400 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. اور سب سے پہلے جو چیز آپ کے منہ مبارک میں گئی حضور علیہ السلام کی گٹھی مبارک تھی. حضور علیہ السلام کا دعا دہن تھا جو ان کے منہ میں گیا. اللہ. آپ کی کنیت ابو عبداللہ، نام اسم گرامی حسین، لقب سبت رسول و راشیانت رسول ہے. 10 محرم 61 سنہ ہجری جمعہ کے دن کربلا کے میدان میں یزیدی ستمگاروں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا. پیارے محمد ہیں. سید الشہداء خصوصیات بے شمار، جن میں سے چند ایک پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے نور بنت نور زوج نور ام نور نور. بیٹی بھی نور کی، زوجہ بھی نور کی، ماں بھی نور کی اور خود بھی نور کی. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ ہے لہنا نور کا. اور آگے کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کے ہو بہو تھے. کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توام میں دکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے. اے اللہ تو بھی سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. مانگی رسول پاک نے حق سے ہے یہ دعا. مانگی رسول پاک نے رب سے ہے یہ دعا، اپنا بنا لے اس کو تو جس کا حسین ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم، حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین دنیا میں میرے تو پھول ہیں. حضور علیہ السلام اپنے شہزادوں کو اپنے نوازوں کو سنگا کرتے تھے. اللہ کیا شان، کیا بات رضا اسے چمنی ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسے میں حسین اور حسن پھول. فرمایا جسے یہ پسند ہو آقا دو جہاں کا فرمان اسی وقار ہے جسے یہ پسند ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کسی جنتی مرد کو دیکھے
یا ایک روایت میں جنتی نوجوانوں کو سردار کو دیکھے حسین بن علی کو دیکھتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی مکی، مدنی، عربی، قرشی، ہاشمی، مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دولت ایمان و نعمت اسلام سے مالا مال اور سرفراز فرمایا۔ اس کا کرم ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان دیا ہے، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام دیا ہے، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ دے رہا۔ حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تو نے اسلام دیا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی طرف جو ہے نسبت کرتے ہیں، آقا آپ نے اسلام دیا، آپ نے اپنی جماعت میں لیا، جماعت سواد اعظم کو کہتے ہیں، بڑی جماعت سواد اعظم، تو نے جماعت میں لیا، اب کوئی پھرتا ہے یہ عطیہ تیرا، وہ کوئی سخی جو ہے، جو غنی ہے، وہ دینے کے بعد تو واپس بھی لیتا ہے، جو دینے کے بعد واپس لیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان تو نے مجھے بھیجنے کو دیا ہو؟ یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان تو نے مجھے پھیرنے کو دیا ہو، مجھے ایمان دیا کہ پھرنے کے لیے، واپس لینے کے لیے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محمد علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان سے سرفراز فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے احکام بتلائے، قرآنی آیات سنائی، دین کی تمام تفصیلات بتا دی، لیکن آپ علیہ السلام نے احکام کی تبلیغ پر کوئی بدلہ غیر نہ چاہا۔ البتہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کا حکم فرمایا، جیسے قرآن پاک میں ہے ترجمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں لیتا، اجر نہیں چاہتا ہوں، بجز اس کے قرابت داروں کی محبت، کہ میرے قرابت داروں کی، میرے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کی جائے۔ سورہ شورا ہے آیت نمبر 23، اس کو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اس میں جائیں تفسیر صراط الجنان، تفسیری نہیں میں جائیں، آپ اس میں اس کو پڑھیں نا، یقین کریں مزہ آ جائے، آپ کے کمال ہو گیا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات رضا اس سمن اسلام کرم، زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل جو ہیں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ مزید سنتے ہیں، فرمائے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ جامع ترمذی شریف۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں، اس عظیم ہستی کے جن کی امتی ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے واسطے سے ہمیں ایمان و نعمت اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا، صرف اپنی قرابت داروں کی محبت، اور آپ کی قرابت داروں میں سے سب سے زیادہ عزیز اپنے نواسوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک میں فرمایا، اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کرنے کا فرمایا، ان کو کون اعلیٰ شخصیات، وہ کون سی اعلیٰ شخصیات ہیں جن سے محبت کرنے پر خود رب کائنات نے بھی ارشاد فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہیں علی، فاطمہ، ان کے دونوں شہزادے حسن اور حسین۔ ایک مقام پہ فرمایا، ان سے محبت کو حضور علیہ السلام نے ہدایت کی اساس قرار دیتے ہوئے فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا، لوگو میں تم میں دو بھاری یعنی نہایت اہمیت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، کتاب اللہ اور میری اہل بیت۔ دیکھنا میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ السلام اتنے پیارے تھے کہ آپ ان کے بارے میں پھر وہی حدیث مبارکہ کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا حمام، حضرت سیدنا امام حمام، امام دشنقام، سبط رسول ریحانۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر جب سنی تو ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ دے دی گئی، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی چچی جان ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا۔ اچھا یہاں پر ولادت کی صرف ولادت کی ہے، وہ شہادت والی دوسری ہے۔ یہاں پر خواب دیکھا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
رات میں نے ایک ڈرا دینے والا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اے چچی جان آپ نے کیا دیکھا ہے، ایسا کیا دیکھ لیا خواب میں؟ عرض کرنے لگی بہت ہی خوفناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی میں نے دیکھا گویا آپ کی جسم میں اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ سنتے ہی حضور علیہ السلام مسکرا اٹھے، فرمایا تم نے تو کتنا اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں پرورش پائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضور علیہ السلام کی بیان کردہ بشارت جو ہے عین مطابق پوری ہوئی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور وہ ان کی گود میں پرورش کے لیے آ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کا نام مبارک حمزہ اور چھوٹے بیٹے کا نام مبارک اپنے چچا جان حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کا نام حسن اور حسین رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے یہ دونوں نام رکھنے کی وجہ بیان فرمائی۔ حسن اور حسین یہ دونوں نام اہل جنت کے ناموں میں سے ہیں اور اسلام سے پہلے عرب میں یہ دونوں نام کسی نے نہیں رکھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر اور شبر رکھا، میں نے اپنے بیٹوں کا انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ اللہ اکبر، پیارے محترم شہر سریانی زبان میں شبیر اور شبر اور عربی میں حسن اور حسین کہتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی صواعق المحرقہ میں صفحہ 115 پر یہ روایت درج فرماتے ہیں امام عالم مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور القابات میں ریحانۃ الرسول سید الشباب اہل جنہ الرشید الطیب الزکی السید اور المبارک ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے کانوں میں اذان کہی گئی اور وہ اذان کن کی آواز مبارکہ تھی؟ حضور علیہ السلام۔ سبحان اللہ، جیسا کہ روایت میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حسن اور حسین پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان کے کانوں میں اذان کہی۔ یہاں پر جو سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے وہ پہلے پیش کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت پر عقیقہ فرمایا اور اس کے لیے ایک ایک دمبا ذبح فرمایا، جبکہ دو کا حکم ہے۔ ایک ایک یہاں پہ ایک ایک لکھا ہے، ایک ایک دمبا ذبح فرمایا۔ بکری لڑکی کے لیے ایک ہے، لڑکے کے لیے دو ہے، ایسے ہی ہے۔ لڑکی کے لیے دو ہیں، لڑکی کا ایک ہے، لڑکے کے لیے دو ہیں۔ اور اللہ نے لڑکیوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے، سچی بات کہوں آپ کو، صحیح کہا، لڑکی ذات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے۔ اے جڑے منڈے ہونے ہیں بیٹھے منڈے تارے تو بڑے منڈے نے بھی چھوٹے منڈے نے، اے جڑے منڈے نا بڑے، آپ کو بھی پتا ہوگا، ہمیں پتا منڈا پاڑ بچہ پاتے پہ نا سی لگ سٹ جاتی یقین تو بیٹا یقین کرے، بیٹیاں میری 3 ہیں الحمدللہ، اللہ کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے آپ دعا فرمائیں اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے، سب بچوں کے نصیب اچھے کرے۔ کاکیاں پل گئیاں وڈیاں ہوئی ہیں، پتہ نہیں لگا یقین کرو، ایک کاکا پالتے ٹائم لگ سٹ گئی، سچی گل دسی رہا ہوں میں تمہیں، اے سوڑی بھائی بیٹا پالتے پتہ لگ جاتا ہے، بیٹی پالتے بھی یقین کرے پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ کی خاص رحمت ہے، رحمت کا حساب کوئی نہیں، رحمت کا بولو سے منع تو نہیں بولنا، رحمت کا حساب کوئی نہیں، نعمت کا حساب ہے۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے نا اس کے بارے میں کچھ چیز ہونی ہے، ٹائم دے رہا کیا ہو رہا ٹائم ہو گیا، چلو ابھی میں پڑھتا ہوں، ان کو پتہ ہے نا جب میں ان کو بولنا شروع ہوتا ہوں ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ خیر ایک روایت میں 2 بکری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوہار میں دہن کو اس طرح چوستے جیسے کوئی آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ اللہ کتنی لاڈوں سے پالا ہے، کتنی لاڈوں سے پالا ہے۔ کائنات میں کوئی نانا ایسا نہیں ہے
کوئی بابا ایسا نہیں، کوئی ماں ایسی نہیں تھی. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا نا، تو انہوں نے کہا آپ نے ان کو 2 زندگیاں کیوں دیا ہے؟ تو حضور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیسی محبت کرتے ہیں یار صحابہ کرام اپنے اہل بیت اطہار سے یار. اور یہاں پہ پنجابی کہتے ہیں کھجا مار دینے تھے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ تیرا باپ ان کے باپ جیسا، نہ تیرا نانا ان کے نانے جیسا، نہ تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے، اس لیے میں نے تو زیادہ دیا ہے. صحابہ کرام تو ایسا محبت کرتے تھے. خیر پیارے محترم سامعین، کیا محبت ہے، اللہ اکبر. ایسی محبت کسی نے کسی کے ساتھ کی نہیں ہوگی. معلوم ہے کہ یہ میرے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا، معلوم ہے پیدائش کے ساتھ شہادت کی خبر عام ہو چکی تھی. نانا کو بھی معلوم ہے، نانا جان کو بھی معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. یہ نہیں کہا اللہ سے یا اللہ ٹال دے نا، تیار کیا ہے، شاہ سوار بنایا ہے، بہادر بنایا، طاقتور بنایا کہ ڈگمگا نہ جائے میرے شہزادے کی ماں کے قدم. مولا کائنات اللہ اکبر، شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار، انہوں نے تربیت فرمائی. سیدہ کائنات اللہ اکبر، جن کے بارے میں آتا ہے بروز محشر ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچے کر لو کہ شہزادی کونین میں سواری جا رہی ہے. اللہ اکبر، کیسی شان پائی یار. اور بڑے بھائی، اللہ اکبر، بڑے بھائی کیسے بھائی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا شہزادہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ٹائم ختم ہونا ہے، بولو. یہ میرا، یہ انقریب یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں یہ سلوک کروائے گا. 2 بڑے مسلمانوں کے گروہ کون سے تھے؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. ہاں مولا علی اور حضرت امیر معاویہ اور امیر المومنین، مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے درمیان یہ سلوک کروائے. سلوک ہوئی نا، سلوک نا آپ نے. کہتے ہیں حق دے دیا نہیں، نانے کی بات تھی، نانے کی بات کو پورا کیا انہوں نے. سمجھتے نہیں بات، نانے کی بات کو، نانا جان کی بات کو پورا کیا انہوں نے. اور تو کہتے ہیں وہ حق لے دیا، یہ کر دیا، وہ ایسا نہیں ہوا. نہ لوگوں کے دلوں میں فتنہ ڈالے، نہ لوگوں کے دلوں میں رنجشیں ڈالے. وہ آپس میں بہت محبت کرنے والے ہیں، آپس میں رشتے دار ہیں. نہ درار نہ ڈالیں ان کے درمیان، نہ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی بغض ڈالے ان کے بارے میں. دونوں آپس میں بہت نرم دل ہیں. کون کون؟ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار آپس میں نرم دل ہیں. ان کی آپس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو باتیں اڑا دی گئی ہیں. یہ تاریخی باتیں، تاریخ تو جھوٹ پہ بھی مبنی ہوتی ہے، وہ جھوٹ پہ بولتے ہیں. تاریخ میں کئی باتیں ایسے تاریخ میں جھوٹ بولی گئی ہیں. بارہ پیارے محترم سامعین، مانگی رسول پاک نے حق سے ہے یہ دعا، اس کو بنا لے اپنا تو جس کا حسین ہے. اللہ اکبر. فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا لے. کیا بات. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی بات تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت خانے سے گزر ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آئی. ارشاد فرمایا بیٹی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ پاک کہ ان پر رحمت ہو، ان کے اوپر درودیں ہوں، ان پر رحمتیں ہوں، ان کے اوپر سلام ہوں. ایسی ذات، ایسی عالی ذات ہے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام کیا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصاً امام ہمام، امام کشنکان، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آخو آمین. یہ سستو یار آخو آمین. اس کا مطلب الہی ایسا ہی کر دے, ایسا ہی ہو. آمین. پیارے محترم, آخر میں دعا کی اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا کتنی ضروری ہے. حضور علیہ السلام, اللہ فرماتے ہیں دعا مانگو مجھ سے, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. کیا کہا ہے؟ اب سنو صحیح, سن رہے میری بات. فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ ہماری دعا سن لے, اور سنتا ہے. دعا تو مانگنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں. منگنا آتا نہیں, پھر کہتے ہیں ایسے مانگتے رہنے ہیں, سانو ساری پوری نہیں کرنی. پوری پہ بھی منگو تو صحیح طریقے نہ. آؤ کیسی دعا مانگنی چاہیے, آئیے سنتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیا کرتا تھا. ایسے کپڑے ہوتے, اور سے کپڑے ہوتے. لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ اس کی ہلاکت کی دعا کریں, بہت تنگ کرتا ہی ہے. ایک روز دھوبی اپنے معمول کے مطابق نکلا. اس کے بعد 3 روٹیاں تھیں. سائل آیا, اس نے ایک روٹی دے دی. سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے آفات و سماویہ کے شر سے دور فرمائے. دھوبی نے اس کی دعا سنی تو متاثر ہو, اس کو ایک اور روٹی دی. سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. جب اس نے یہ دعا سنی تو اس نے ایک اور روٹی دے دی. اب اس نے سائل نے دعا کی, وہ سائل نے دعا کی, وہ دعا کیا تھی, تجھے اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. کس کی توفیق؟ توبہ کی. آج کل کے جڑے نا فقیر تو آج کل کے فقیر نہیں رہے, پروفیشنل بیکر ہیں, کیا پیشہ ور بیکاری ہیں. ان کو تو نہیں دینا چاہیے, ان کو دے کر ہم خود ہی خراب کرتے ہیں. تو ہزاروں روپے روز کی کما کی جاتے ہیں. بہرحال جب یہ دعا کی نا, وہ چلا گیا کپڑے. اچھا, جب تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے, توبہ کی توفیق دی. اس دوران جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی نا اس کے بارے میں, اللہ اس کو ہلاک کر دے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک سانپ جو ہے, فرشتے نے سانپ کو اس میں ڈال دیا گٹھری میں, کہ اب اس کو کھولے گا, اس کو ڈس لے گا. لیکن جب گٹھری اس نے کھولی تو ایک فرشتہ آیا, اس نے اس کے منہ میں لوہے کی لگام دے دی. اس کے منہ میں لوہے کی لگام دے دی. دھوبی صحیح سلامت رہا, سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے اللہ کے نبی علیہ السلام, وہ دھوبی تو صحیح سلامت آ گیا ہے. آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے اسے بلایا, فرمایا تم نے کون سی بھلائی کی ہے, کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی تھی, میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی تھی. پھر آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا ابھی تو نے اسے قدر کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ نے اس کے لیے دعا تو فرما دی تھی کہ اس کو ہلاک کر دیں. میں گیا تو تھا اس کے لیے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سائل کی دعا کو قبول کیا. میرے منہ میں فرشتے نے لوہے کی لگام دی, جس کی وجہ سے میں نے اس کو ڈسا نہیں, وہ محفوظ رہا. پیارے محترم اسلام بھائی, جب ایک گمنام سائل آیا آپ کے پاس, جانتی نہیں آپ اس کو, جب وہ آئے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اور جس کو آپ جانتے تھے یار ضرورت مند ہے, دیتے نہیں ہو یار. پھر صلہ مانگتے ہو, بندے کو رب سے ملاتے ہو. صلہ آپ نیکی کیے, صلہ کس سے لینا ہے؟ بندے سے. میں تو یار اس کو کیا, دیکھو میں تو اس کے ساتھ یہ کر دوں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, ہاتھ نہ رکھنا, ویسے میں ایک بات کروں, آپ گربان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم اللہ کا جو اللہ سے صلہ لینا تھا بندے سے نہیں مانگ رہے ہوتے. ہم بولو تو صحیح, مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ ہم کیا کرتے ہیں, میں تو یار میرے رشتے داروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں, اور میرے لائق کرتے ہیں, میں نے فلاں کے ساتھ بھلائی کی, میں نے اس نے میرے سے یہ کر. اب بھلائی تمہیں کی رب کے لیے, رب سے صلہ مانگ. تم مانگتے ہو بندوں سے. بندوں سے کب مرادیں پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کے بندوں, مرادیں رب نے پوری کرنی ہے. نہ صلہ مانگے کسی سے. آپ نے نیکی کی ختم کریں, نیکی کر, ہاں نیکی کر کے بھول جائیں. گناہ یاد ہے, گناہ یاد ہی کرتے, نیکیاں یاد کرتے ہو. اور جس طرح گناہوں کو بھول جاتے ہو, نیکیوں سے اس سے زیادہ بھول جائیں آپ یار. جو نیکی کی ختم ہو گئی, نبی نیکی کرو. اگر یوں کریں گے تو پچھلی بھی نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی ایک عرض کرنے لگو, آپ صاحب ایک منٹ دے دو, دلہم ایک اور منٹ کر رہا. آخری منٹ یہ ہے, دعوت اسلامی آپ کی تحریک ہے. دعوت اسلامی بے شمار دینی کاموں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ فلاحی کام آپ کے سامنے کر رہی ہے. دعوت اسلامی نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو,
یتیم خانہ کیا نام رکھا ہے؟ مدنی ہوم. مدنی ہوم یتیم خانے کے نام سے مدنی ہوم ایک بنایا ہے. یتیم خانے جو دوسرے ہوتے ہیں وہاں پہ تو پتہ نہیں کیا نہ جانے کچھ ہوتا ہوگا. یہاں پر کیا ہوگا؟ وہ سنتوں کی تبلیغ کر رہے ہیں, سنتیں سکھا رہے ہیں, دین سکھا رہے ہیں. دعوت اسلامی ان میں دین سکھا رہی ہے. جیل خانہ جان میں دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے. اب دعوت اسلامی نے ایمبولینس سروس بھی شروع کر دیا. مبارک, خوشخبری نہیں ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ تو کہہ دیں یار, سبحان اللہ تو کہہ دیں یار, اچھا کام کر رہی ہے. ہم نے پہلے منگل لگا تو آواز نہیں نکلتی پھر. یہ دیکھو آپ کو پتا ہے سارا, میں کیا آپ کو بتاؤں. وہ سورج نکلے نا باہر, کس کو نظر آ رہا ہے؟ جنہوں نے نظر آ رہا ہے وہ اکھاں کا علاج کرائے, وہ کرنا نہیں ہونا چاہ رہا جنہوں نظر نہیں آ رہے. دعوت اسلامی سورج چمکتا ہوا ایسا ہے جیسے سورج چمک رہا ہے اس وقت. الحمدللہ, اللہ اس کو عروج ہی دے, کیونکہ یہ کام اچھا کر رہی ہے. میں سچی بات کر رہا ہوں, ایسے ایسے اسلام بھائی کو جانتا ہوں, ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, شرابی تھے, زانی تھے, مسجد کے امام بن گئے, متقی پرہیزگار بن گئے, نعت پڑھنے والے بن گئے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یار. یقین جانیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. آپ اپنی زکات, صدقات, عطیات جو کچھ دینا دعوت اسلامی کو دیں. ہاں ایک اور عرض کر دوں آخری, آپ اپنے رشتہ داروں میں دیں. آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں, جو ضرورت مند ہیں, ان کو دیں. عطا انہوں نے دے دیں, عطا دعوت اسلامی دے دیں. زور سے انشاءاللہ کہہ دیں. اوپر والے بھی انشاءاللہ کہہ دیں. اجازت ہے, اس کے اوپر والوں کو بھی اجازت ہے. انشاءاللہ اذان دیں. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی انشاءاللہ. اس اذان کا جواب ہے, دوسری اذان کا جواب نہیں. شب برات آ رہی ہے, شب برات کی تیاری کریں. شب برات میں نوافل پڑھے جاتے ہیں, اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے, منع نہیں ہے. نفلی عبادت کرنا کسی دن منع نہیں ہے, بھی منع. جو منع والے دن ہیں ان میں نہ کریں, وہ 5 دن ہیں. اس کے علاوہ آپ جب مرضی نفلی روزے رکھیں, جب مرضی نفلی نمازیں پڑھیں, قبول ہی قبول ہے. اللہ اکبر.